جی میرا سوال یہ ہے کہ انسان کے من کو شانتی سکون کیسے ملے گا؟ شانتی سکون کس طرح حاصل کریں؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ انسان کے من کو شانتی سکون کیسے ملے گا، اور پوری دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ من کی شانتی اور سکون کے لیے بے چین ہیں، پریشان ہیں۔ دنیا میں ہر انسان کے سامنے الگ الگ راستے ہیں، لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ کس راستے میں من کو سکون اور شانتی حاصل ہوگا۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جتنے بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں جتنا بھی ہو سکے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ من کی شانتی حاصل کر سکیں۔ اور ویڈیو کو پورے دھیان کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ سنیں اور سمجھیں، کیونکہ اس میں ہم بہت قیمتی بات کرنے جا رہے ہیں۔ اب آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سوال کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں بہت سارے راستے ہیں، لیکن من کو شانتی اور سکون صرف سچائی اور اچھائی کے راستے میں ہی ملے گا۔ اب یہ ایک عام بات ہے، ہر آدمی کہہ دے گا یہ بات، تو ابھی ہم بھی جانتے ہیں، لیکن اس بات کو آگے سمجھیں۔ اب دیکھیے، ایک شکتی، ایک ہستی کی حکومت اس پوری کائنات پر چل رہی ہے۔ اسی نے ہمیں بنایا ہے، اور اسی نے ہماری رچنا کے اندر زندگی جینے کا دو طریقہ بنایا ہے، ایک سچ اور ایک جھوٹ، ایک اچھائی ایک برائی۔ اسی لیے پوری دنیا میں اچھائی برائی کا ماحول ہے، سچ اور جھوٹ کا ماحول ہے، تیسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب اس نے ہمیں عقل اور سمجھ دے کر اور اپنی رچنا کو ہمارے اندر رچ کر، اس نے ہمیں بیکار اور بنا مطلب کے پیدا نہیں کیا ہے، وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے۔ دیکھیے، جب آپ کسی کے کھیت میں سے گنا یا کوئی اور پھل توڑ کر بنا پوچھے آپ توڑ کر کے کھائیں گے تو اس میں آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ آپ جب بنا پوچھے کسی کے کھیت میں سے کوئی چیز چرا کر کھائیں گے، اس میں آپ کو سکون نہیں ملے گا، جتنا کہ اس میں ملے گا کہ آپ اس سے پوچھ کر کھائیں گے۔ آپ اس سے پوچھیں گے اور وہ آپ کو دے دے گا، تو آپ کو بہت سکون ملے گا، کیونکہ آپ کے دل میں گھبراہٹ نہیں ہوگی، ڈر نہیں ہوگا، سنتشٹی ہوگی، سکون ہوگا۔ اور جب آپ چرا کر کھائیں گے تو آپ کے دل میں بے چینی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، پیر ہلکے ہوں گے، دل گھبرائے گا، کہیں معلوم نہ پڑ جائے، معلوم بھی نہ پڑے گا تو بھی دل گھبرائے گا، کیونکہ قدرت کا نظام ہے کہ اس نے برائی کے اندر بے چینی رکھی ہے۔ برائی اپنے کرنے والے کو بے چین کر دیتی ہے، اور اچھائی اپنے کرنے والے کو سکون دیتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے آپ، جو ہمارا سچا مالک ہے، اس کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، ہمارا بھی مالک ہے، اس نے ہمیں عقل دی ہے اور سمجھ دی ہے۔ اب اسی طرح سے اس سنسار کے اندر ہم سچائی کو نظر انداز کر کے، سچائی کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر کے، اور جھوٹ اور دھوکے پہ دل بہلائیں گے تو یاد رکھیں آپ کبھی بھی سکون نہیں پائیں گے۔ اب یاد رکھیں، ہمارے بنانے والے سچے مالک نے، اللہ تعالیٰ نے سارا جہان بنایا ہے ہمارے لیے اور ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، لہٰذا ہم اللہ کے لیے بنے ہیں۔ تو ہم کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سکون اور شانتی کا ذریعہ سچائی پر چل کر، اللہ کے حکموں پر چل کر، اسے راضی کر کر اس کی یاد میں رکھا ہے۔ اللہ نے اپنی شرن میں، اپنی پناہ میں، اپنی یاد میں ہمارے لیے سکون رکھا ہے، اور اس دنیا میں بھیج کر ہمارا امتحان لیا ہے، اور ہمیں اپنی من کی مرضی کا بادشاہ بنا دیا ہے، اور اس کو فری ول دیا ہے کہ اب جا دنیا کے اندر، اور دنیا کے اندر میری خاموش قدرت کو دیکھ کر مجھے پہچان، اور جو میں نے تیرے من کی مرضی کا تجھے بادشاہ بنایا ہے، اس من کو میرے سامنے سمرپت کر دے۔ اس دنیا میں اپنے من کو راضی نہ کر، مجھ رب کو راضی کر، مجھ پالنہار کو راضی کر، پھر سورگ میں، جنت میں تیرے من کو راضی کروں گا، جو تیری من کی اچھائیں ہیں ان کو پوری کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جیون کا سمے انسان کو دے دیا ہے، اور دو راستے سامنے کر دیے ہیں، چاہے من کو راضی کر، چاہے مجھ رب کو راضی کر۔ اصل جیون موت کے بعد ہے، موت کے یہ جیون جو ہے، موت کے بعد کے جیون کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، ایک پریکشا ہے، ایک امتحان کا ذریعہ ہے۔ اب جب ہم بہت سے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں،
تو وہ کہتے ہیں کہ بیوی بچوں کا پیٹ پالیں یا اللہ کو راضی کریں، ہیں دین پہ چلیں۔ ارے میرے بھائی، دنیا کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ روزی کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ ارے بھائی، روزی کے لیے پریشان مت ہو، روزی کی ذمہ داری اللہ کی ہے، جس نے ہمیں جیون دیا ہے، جس نے پیٹ لگایا ہے وہی بھرے گا۔ پالنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اسی لیے قرآن مجید میں سب سے پہلے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف میرے لیے ہے، میں سارے جہانوں کا پالن ہار ہوں۔ تو تم اللہ کی کھوج اور اسے راضی کرنے کے لیے پریشان ہو، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو روزی کے لیے پریشان مت کرو۔ جب پیٹ میں بھوک لگے گی تو انسان کمانے کو چلے گا، جب کمانے کو چلے گا تو اللہ تعالیٰ دے گا اس کو۔ لیکن جیون کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ ہم روزی کمانے میں جو ہے جیون کا مقصد برباد کر دیں، مالک کی طرف دھیان نہ لگائیں۔ تو میرے بھائیو، قرآن سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے۔ قرآن کی سچائی کو پڑھ کر انسان کو سکون شانتی حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو اپنی بھاشا میں سمجھ کر ایسے پڑھا کرو جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے، جیسے اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ سارے جہان سے اپنا چہرہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف کر لو، یعنی ساری برائیوں سے چہرہ موڑ کر اللہ کی سچائی کی طرف کر لو۔ جو لوگ غلط بات پر واہ واہ کرتے ہیں نا، آپ غلط بات بول رہے ہیں، آپ ہی غلط بات پر واہ واہ کر رہے ہیں، آپ کو پانی دے رہے ہیں آپ کی بات کو، ہیں ایسے ہی لوگ تمہیں تباہ کرنے والے ہیں، برائی پر چلانے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں جو سچائی اور اچھائی کا مذاق اڑائیں اور بری بات پر واہ واہ کہیں۔ ہمارے سچے بنانے والے مالک نے ہمیں سچائی اور اچھائی پر چلنے کا حکم دیا ہے، اسی میں ہمارے لیے سکون رکھا ہے اور شانتی رکھی ہے۔ تو یاد رکھیں، سچی اور اچھی بات کرنے سے سکون ملتا ہے، موت کی سچی بات کرنے سے سکون ملتا ہے، کیونکہ جو انسان اس دنیا کی حقیقت کے ہوش میں آ گیا، اور ہوش میں وہی آئے گا جو سچائی کو گلے سے لگائے گا، سچائی کو بھلائی نہیں پھرتا رہے گا، نظر انداز نہیں کرے گا، دیکھ کر اندیکھا نہیں کرے گا۔ اب جیسے میں اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ بیٹا یہ زندگی بہت بیکار ہے، ناپیدار ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، لہٰذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور اللہ کا علم حاصل کرنا، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا، اور فلاں کام کو ایسے کرنا، فلاں کام کو ایسے کرنا ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اس کی تیاری کرنا، یہ زندگی بیکار ہے۔ تو میں کیوں سمجھاتا ہوں ان باتوں کو؟ ان سے کہتا ہوں کہ یہ زندگی دھوکہ ہے، کبھی بھی اللہ کا بلاوا آ سکتا ہے، میں یہاں سے جا سکتا ہوں۔ تو میں سمجھاتا ہوں کہ یہ زندگی جو ہے بیکار ہے، اور ہمارا بنانے والا مالک ہمارا یہاں امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے، پریکشا لے رہا ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ تو میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو، تمہاری موت اللہ کی نافرمانی میں نہ آ جائے، ظلم جاستی کرتے ہوئے نہ آئے۔ یاد رکھیں، ظالموں کو اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا، جو اللہ سے معافی مانگ کر نہ مریں گے۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظالم دھڑا دھڑ ظلم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، سچائی کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہے ہیں کہ ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، وہ کبھی بھی موت دے کے اٹھا سکتا ہے ہمیں، ہیں اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ ظالم دھڑا دھڑ ظلم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنے سچے مالک اللہ اور موت کو نظر انداز دیکھ کر اندیکھا کرتے پھر رہے ہیں۔ جیون کے اللہ کے دیے ہوئے جیون کے سمے کو، امتحان کے سمے کو، پریکشا کے سمے کو برباد کرتے پھر رہے ہیں۔ اگر یہ اسی طرح ظلم کرتے ہوئے مر گئے تو ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار جائیں گے، اور مر کر نرک کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے، جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے اس سے لوگ، اس کے بندے، اس کے پیدا کیے ہوئے انسان ڈریں اور اس کے حکم پہ چلیں، اس کی کھوج کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اس کا پرمان، بہت بڑا پرمان یہ ہے کہ کائنات چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مگر چلانے والا دکھتا نہیں ہے، اور ان سر کی آنکھوں سے اس سنسار میں ہم سنسار کے سچے مالک کو دیکھ بھی نہیں سکتے، صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسے شریر پہ ہوا لگتی ہے تو ہم شریر میں ہوا کو محسوس کرتے ہیں، مگر ہوا کو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے۔ اب سکون حاصل کرنے کے لیے اس مالک نے یہ کائنات بنا دی ہے، اور ہماری آنکھوں سے خود چھپا ہوا ہے، لہٰذا وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے، ہمارے سامنے دوسرے کو موت دے کر اٹھاتا ہے، تو ہمیں کچھ سبق سکھاتا ہے، ہم سے کچھ چاہتا ہے کہ میرے بندے، یہ کائنات میری ہے، تیری جان میرے قبضے میں ہے، آج دیکھ میں نے اس کو موت دے کے اٹھایا ہے، کل تجھے بھی اٹھانے والا ہوں، لہٰذا جیون کے مقصد پہ غور کر۔ میں نے تجھے کیوں پیدا کیا ہے، تجھے میں نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تیرے اندر رچنا کو رچا ہے، میں نے تجھے کیوں پیدا کیا ہے، اس کی کھوج کر۔
مگر بدبخت انسان سچائی کی طرف غور ہی نہیں کرتا، دنیا کے دھوکے میں لگا رہتا ہے، حیا مایا کوٹھی بلڈنگ مال دولت بٹورنے میں لگا رہتا ہے، اور زندگی کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، تو سکون کہاں سے ملے گا پھر؟ جب تم سچائی کو دیکھ کر بھی اندیکھا کرو گے، لاپرواہی کرو گے، نظر انداز کرو گے، تو یاد رکھیں سچائی کو نظر انداز کر کے جھوٹ میں انسان کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اب انسان دھوکے اور جھوٹ کی طرف نگاہ رکھتا ہے، سچائی پہ غور نہیں کرتا، نگاہ نہیں جماتا، دھرتی پر جو ہے گھمنڈ کرتا ہوا، اہنکار کرتا ہوا پھرتا ہے، جیسے کہ وہی خدا ہے نعوذ باللہ، اور اس کے من میں گمان ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں، مجھ سے بڑا ہوشیار کوئی نہیں۔ دوسرے انسانوں کو، اللہ کے بندوں کو کمزور سمجھتا ہے، گرا ہوا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے بیکار سمجھتا ہے، اور دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے۔ اب دیکھو نا، خود اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری یعنی سمبھوگ کرتا ہے، اور خود دیکھتے ہیں کہ گندے پانی کا قطرہ نکلتا ہے اور اس میں سے انسان پیدا ہوتا ہے، اور خود بھی جانتا ہے کہ میں بھی گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہوں، میری اولاد بھی گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہوئی ہے، جیسے میری اولاد پیدا ہوئی ہے ایسی میں بھی گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہوں، میری اوقات گندگی ہے، میں گندگی سے پیدا ہوا، جب ماں کے پیٹ میں شریر کا آکار بن گیا تو گندا خون کھا کھا کے جیتا رہا، اب دنیا میں آیا ہوں تو لیٹرنگ پیشاب کی گندگی پیٹ میں لیے گھوم رہا ہوں، ناک میں رہٹ منہ میں تھوک لیے گھوم رہا ہوں، میرا سب سے بڑھیا کھانا شہد ہے، شہد بھی محال کی مکھی کے کیڑے کی گندگی ہے، سب سے بڑھیا کپڑے ریشم کے ہیں، اور ریشم بھی جو ہے کیڑے کی گندگی ہے، فجلا ہے، اور دن بھر میں 2 یا 3 بار میں اپنی خود گندگی پر لیٹرنگ میں بیٹھتا ہوں، اور جب مروں گا تو اس مٹی میں جلیل ہو جاؤں گا۔ یہ اوقات ہے انسان کی حقیقت۔ اب اس حقیقت کو بھلائے پھرتا ہے اور جھوٹے گمان میں جو ہے یہ خیال کرتا ہے مجھ سے اونچا کوئی نہیں، گھمنڈ میں گھومتا ہے، اہنکار میں گھومتا ہے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھتا ہے، جیون کو ہمیشہ کا جیون سمجھتا ہے، اور دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ سکون اسی طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ انسان سچائی کا چشمہ لگا کر اور سچائی کی نگاہ سے اس دنیا کو دیکھے کہ ایک مالک کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، جب جس کو چاہتا ہے موت دے کر اٹھا لیتا ہے، میری جان بھی اسی قبضے میں ہے، میں دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہوں، جب وہ چاہے گا مجھے یہاں سے موت دے کر اٹھا لے گا، تو اس کو ڈرنا چاہیے اللہ سے ڈر کر سچائی پر چلنا چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے مالک نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ہاں ہم سے کچھ چاہتا ہے، دن نکال دیتا ہے ہر روز ہمارے کرم کرنے کے لیے، ہم سے کچھ چاہتا ہے کہ میرے بندے غور کر، میں نے دن نکال دیا ہے تیرے کرم کرنے کے لیے، میں نے تجھے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، میں تیرا امتحان لے رہا ہوں کہ تو میرا ناشکرا ثابت ہوتا ہے یا میری قدر کرنے والا ثابت ہوتا ہے، میرا احسان مانتا ہے یا انکار کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ پوری، جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے چھوٹی چھوٹی سی، آپ پوری کائنات میں سچ اور جھوٹ کو چیک کر کے سچائی پہ غور کریں اور دھوکے سے جھوٹ سے نگاہ کو ہٹائیں۔ جیون کا سمے میرے بھائیوں ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، تھوڑا سا بچا ہے، اس کو برباد نہ کریں، سچائی پر غور کریں، اپنے مالک کی طرف دھیان لگائیں، اللہ کی پناہ میں ہی سکون شانتی ہے۔ دھوکے اور برائی اور جھوٹ کا ایک دلدل ہے۔ دیکھو، مثال سے بات کو سمجھیں، ہم مثال کو سمجھیں سیدھی راہ سے، سیدھی راہ اللہ کی ہے، ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے۔ اس دنیا کے اندر شیطانی ماحول ہے، اور یہ دنیا دھوکے اور جھوٹ اور برائی کا ایک دلدل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری رچنا میں اچھائی میں سکون رکھا ہے، اپنی سچائی میں سکون رکھا ہے۔ اب یہ دنیا دھوکے اور جھوٹ برائی کا ایک دلدل ہے، اسی لیے یہ دنیا اور شیطان انسان کے دشمن ہیں جو انسان کو دکھ دیتے ہیں، اسی لیے انسان پریشان ہے سکون کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، جو لوگ اس دنیا کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں چل رہے ہیں، ان کے پاس سکون نہیں ہوتا، اندرونی سکون نہیں ہوتا، وہ دھوکے کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر مال دولت کی دوڑ لگا رہے ہیں۔ اس دنیا کے نقلی جیون جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہو، اسے ہمیشہ کا سمجھ کر دنیا میں دوڑ لگا رہے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، جبکہ میرے بھائیوں، ہمارے مالک نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا ہے، اسی لیے ہم سکون نہیں پاتے، اسی لیے ہمیں چین سکون نہیں ہے، ہمارے من کو شانتی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری جو روح ہے، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں مر کر اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر
نبی دوارا، پیغمبر دوارا ایک قانون بھیجتا ہے اس دنیا کے برائی اور فساد اور دھوکے کے دلدل سے نکالنے کے لیے، امن شانتی حاصل کرنے کے لیے، اور موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اب مانو مثال کے طور پر کہ ایک جہاز ہے، بہت بڑا جہاز ہے، جس میں ساری دنیا کے انسانوں کی بھیڑ سما سکتی ہے اور پھر بھی خالی رہ جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے وہ جہاز بھیجا اور اس کا ڈرائیور بنایا پیغمبر کو، جو اللہ کا پیغام لے کر آنے والا ہے، سنسار کے سچے مالک کا میسج، پیغام لے کر آنے والا ہے، اس کی خبر لے کر آنے والا ہے۔ تو پیغمبر کو جہاز دیا اور اس کا ڈرائیور بنایا اور حکم دیا کہ میں نے انسانوں کو اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا ان کے جیون کا مقصد ہے کہ دنیا کے دلدل میں نہ پھنسیں، اپنے دل کو میرے حوالے کر دیں، میری شرن میں آ جائیں۔ میرے بھائیو، اللہ کی شرن میں، اللہ کی پناہ میں وہ انسان پہنچتا ہے جس پر اس دنیا کا موسم اثر نہیں کرتا، زمانے اثر نہیں کرتے، حالات اثر نہیں کرتے۔ وہ دل اللہ کو دے دیتا ہے، وہ دنیا کے دھوکے میں گم نہیں ہوتا، ولکن دنیا چھوٹی سی اس کے دل میں گم ہوتی ہے۔ تو وہ دل اللہ کو دے چکا ہوتا ہے اور اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، دنیا کی محبت سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اس پہ حالات اور جو ہے زمانے، ماضی، حال، مستقبل، ورتمان کال، بھوت کال، بھوشیہ کال، یہ سمے اس پر اثر نہیں کرتے، وہ ہر وقت اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، اس پر اس دنیا کا دھوکہ کھل جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس مثال سے سمجھیں آپ کہ پیغمبر کو بھیجتا ہے اپنا پیغام لے کر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ مانو کہ یہ پوری دنیا دلدل ہے، دنیا کے انسان اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب پیغمبر جہاز لے کر نیچا کر کے اسے جہاز کو اڑا رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ، اس جہاز میں آ کے بیٹھ جاؤ، دلدل سے باہر نکل جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب جو اس دلدل میں آ کر، اس دلدل میں سے نکل کر جہاز میں آ کر بیٹھ گیا، وہ تو کامیابی کی طرف چلا جائے گا۔ ہماری روح آسمان پہ سے آئی ہے اور آسمان کی طرف ہی چلی جائے گی۔ جس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کر اپنی طرف لوٹائے، ہم پہلے لوٹ جائیں اللہ کی طرف، اپنی روح کو پہلے اللہ کی پناہ میں لے جائیں۔ تو جو اس میں آ کے بیٹھا، وہ اپنے مالک کی طرف، اپنے مالک کے سچے راستے کی طرف رخ کر لے گا۔ جو جہاز میں آ کے بیٹھا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو نہ آیا وہ دلدل میں پھنس کر تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ یعنی دنیا کا دلدل کیا ہے؟ حیا، مایا، مال، دولت کے پیچھے لگنا، سچائی کو نظر انداز کر دینا، دنیا میں دل لگائے رکھنا، دنیا بٹورتے ہوئے مرنا، دل اللہ کو نہ دینا، اللہ کو راضی نہ کرنا۔ انسان کی روح اللہ کی پناہ میں نہ جائے، موت سے پہلے دنیا ہی میں بھٹکتی رہے، دنیا کے دھوکے میں گم رہے، اور یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے۔ تو میرے بھائیو، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا اس نے اس مقصد کو پورا نہ کیا، کیونکہ اس کی روح دنیا میں بھٹکتی رہی اور یہاں تک کہ موت کا سمے آ گیا۔ تو جو انسان اللہ کو بھلائے پھرتا رہا اور اس کی روح دنیا میں بھٹکتی رہی، موت کے بعد وہ ناکام ہوگا۔ تو یاد رکھیں، اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی، ان کی زندگی نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور جب انہوں نے قوم کو سمجھایا، پبلک کو سمجھایا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ کے حکم پہ آ جاؤ، برائی پہ مت چلو، وہ قوم نہیں مانی، تو اس پوری قوم پر، پوری انسانوں کی بھیڑ پر اللہ کی سزا آئی، عذاب آیا، آسمان سے پانی برسا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی برسانے سے پہلے نوح علیہ السلام سے کشتی بنوائی، یعنی ناؤ بنوائی، اور جو ان کے ماننے والے تھے وہ ناؤ میں بٹھا دیے، اور جو نہ ماننے والے تھے، ظلم جاستی کرنے والے تھے، برائی پہ چلنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی، زندگی، کیونکہ آج آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اسلام کا پیغام، یہ ایک جہاز ہے جو لوگوں کو سوار کر رہا ہے کہ لوگوں اپنی آ جاؤ، اس دنیا سے باہر نکلو، دلدل سے باہر نکلو، اپنے مالک کے شرن میں پہنچ جاؤ، اپنی آتما کو، اپنی روح کو دنیا کے دلدل میں نہ بھٹکاؤ، بلکہ اپنے مالک کی طرف بڑھ جاؤ، اس کی پناہ میں چلے جاؤ اسلام کے طریقے سے۔ تو اسلام ایک جہاز کی طرح ہے جو لوگوں کو سوار کرنا چاہ رہا ہے۔ اب جو آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں آئے گا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا، جو دنیا کے دلدل میں پھنسا رہے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی نوح علیہ السلام کی ناؤ، کشتی کی طرح ہے۔ تو جو اس میں سوار ہوا وہ محفوظ رہا، سرکشت رہا، اور جو اس میں سوار نہ ہوا وہ تباہ اور برباد ہو گیا۔
جو اسلام میں داخل ہوا مرنے سے پہلے پہلے اور مسلم بن کے مرا وہ تو دنیا میں بھی سکون حاصل کر لے گا اور موت کے بعد بھی کامیاب ہے، اور جو اسلام میں داخل نہ ہوا اور راستوں پہ چلتا رہا اور دھرموں پہ ادھرم پہ چلتا رہا، وہ شیطان کا جو ہے شیطان اسے دھوکہ دے کے مار دے گا، بھٹکا کے مار دے گا، وہ مرنے کے بعد تباہ اور برباد ہو جائے گا اور دنیا میں کبھی بھی سکون نہیں پائے گا۔ تو میرے بھائیو، اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں، علم حاصل کریں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی جیون کے صحیح مقصد کو جان سکیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ کا گیان تمہاری طرف نہیں آئے گا بلکہ تمہیں اللہ کے گیان کی طرف جانا پڑے گا۔ اللہ کا کام ہے یاد دہانی دلانا، اپنے بندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو بھیجتا ہے، یاد دہانی دلاتا ہے، لیکن ہم اللہ کی کھوج کے لیے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اس کا گیان حاصل کریں، اس کی کھوج کریں، اس کو پانا چاہیں، جبھی ہمیں وہ راستہ دکھائے گا۔ تو میرے بھائیو، سنسار کے سچے مالک اللہ کی طرف سے قرآن مجید یہ کتاب اس لیے اتاری گئی تاکہ لوگ اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اپنی زندگی میں اس قرآن کو اتاریں، اس قرآن کے انوسار اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لیں۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں بنا سمجھے پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، صرف ثواب کی نیت سے۔ اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے دنیا میں گمراہ ہیں۔ جو اللہ کی اچھائی، سچائی، اللہ کے گیان سے محبت نہیں کرتا تو اس میں میرے بھائیوں کیا اچھائی ہے پھر؟ جب کوئی انسان اپنی عزت خود کرتا ہے تو اس کی جو ہے، یعنی جب کوئی انسان اپنی تعریف خود کرتا ہے تو اس کی عزت جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی اوقات کو پہچانے اور اللہ کی تعریف کرے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اندر ایشوری رچنا کا مزاج کیا ہے؟ یعنی مین چیز کہتے ہیں، مین چیز سینٹر مزاج کیا ہے؟ نرمی، اچھائی پہ چلنا، اچھائی میں ہی سکون ہے، نرمی میں سکون ہے، گرمی میں سکون نہیں ہے، نرمی مزاج ہے۔ کوئی بھی انسان جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ جھگڑے کی گرمی سے پریشان ہو کر کے نرمی اختیار کرتا ہے، نرمی سے سکون حاصل کرتا ہے، پانی پیتا ہے، بیٹھتا ہے۔ تو قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے ہماری رچنا میں جو ہے مزاج ہمارا کیا بنایا ہے؟ نرمی کو پسند کرو، گرمی کو نہ کرو، جھکنے کو پسند کرو، اکڑنے کو نہ کرو، اچھائی کو پسند کرو، بھلائی کو پسند کرو، سچائی کو پسند کرو۔ اسی میں سکون رکھا ہے، ہمارے من کی شانتی رکھی ہے اس میں۔ اب آپ دیکھیں، اسی رچنا پہ آدھارت قرآن مجید ہے۔ قرآن کا بھی مزاج کیا ہے؟ نرمی، اچھائی پہ چلنا، برائی سے بچنا، بھلائی پہ چلنا، کیونکہ قرآن مجید ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ اور جو قرآن مجید میں سنسار کے سچے مالک نے جو ہے حکم بتایا، فرمایا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا، اس رچنا پہ چل کے دکھایا، اس طریقے پہ چل کے دکھایا۔ تو میرے بھائیوں، اگر من کی شانتی حاصل کرنی ہے تو اللہ کی شرن میں آ جاؤ، اپنے بنانے والے سچے مالک کی شرن میں آ جاؤ۔ دیکھو، دنیا اور شیطان ہمارے انسانوں کی دشمن ہے۔ ہاں، دنیا جو ہے ایک گناہوں کا دلدل ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو غلطیوں کو پتلا بنایا ہے، تو میرے بندے گناہ کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے سچے بنانے والے مالک نے، نہ معافی مانگنے کی لمٹ رکھی ہے، نہ عمر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بہت کمزور ہیں۔ ہاں، اللہ ہمارا بنانے والا ہے، اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے، تو لہٰذا ہم اپنی کمزوری اللہ کے سامنے ظاہر کریں۔ اللہ نے توبہ کی، معافی مانگنے کی نہ لمٹ رکھی ہے نہ عمر رکھی ہے، اسی لیے کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، جانے انجانے میں اس سے غلطی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے میرے بندے غلطی کریں گے، ہیں؟ تو اللہ نے کیا کیا؟ نہ لمٹ رکھی اور نہ عمر کی قید رکھی، انسان کے لیے چھوٹ دی کہ جب چاہے، جس عمر میں چاہے مجھ سے معافی مانگ لے۔ جب تو مجھ سے معافی مانگے گا تو تو مجھے بڑا مہربان اور معاف کرنے والا پائے گا۔ تو اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے جس عمر میں بھی آ جا، میں تیری توبہ قبول کروں گا، تو مجھ سے معافی مانگے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اور جتنی بھی دفعہ، کوئی قید نہیں ہے، جتنی بھی دفعہ تجھ سے غلطی ہوتی رہے تو مجھ سے معافی مانگتا رہے، ہیں؟ ہاں، جتنی بھی دفعہ معافی مانگ، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں، ہم اس کے سامنے بہت کمزور ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے کتنی بڑی چھوٹ دی ہے ہمیں کہ جس عمر میں بھی آ جا میں تجھے معاف کر دوں گا، ہیں؟ اور کتنی ہی بار معافی مانگ، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے معافی مانگ کر اس کی شرن میں آ جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اپنے من کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دو، تبھی من کو شانتی ملے گی، اللہ کی یاد میں سکون ہے۔
کریں گے بھائی، سب کریں گے. چلو انشاءاللہ، اور بھائی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا. اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے. لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں.